محترم حضرات، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا. برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا. ماحول گر اپنے موافق بھی نہیں، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا. سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا. محترم حضرات، ابھی جو میں نے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سبھی حضرات ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنا. پڑھیے سبھی حضرات بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. وہ درود پاک پڑھو ایک مرتبہ جو ہم اور آپ سب لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی آہستہ سے درود پاک کو پڑھیں اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پڑھیے اسی درود پاک کو جو ہم اور آپ سب لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی درود پاک میں غلطی ہو تو وہ پڑھنے سے اور سننے سے اس کو غلطی یاد آ جائے اور وہ اس کو درست کر لے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा जिंदा दिली से कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दिल की गहराइयों से अपने नबी को पुकारिए या रसूलुल्लाह। एक नबी की हदीस पढ़कर सुनाऊं, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक के मुतालिक एक नबी की हदीस याद आ रही है। आका इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम के पास एक फरिश्ता इतना बड़ा है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, परवरदिगार आलम के पास कितना बड़ा फरिश्ता है। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि एक फरिश्ता परवरदिगार आलम के पास इतना बड़ा फरिश्ता है जिसका के सर मुबारक अर्शे आज़म से टकरा रहा है और जिसके कदम तहतुस्सरा जमीन के अंदर है, और एक पर उसका मशरिक में है और एक पर उसका मगरिब में है, तमाम दुनिया को घेरे हुए है। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, उस फरिश्ते का क्या काम है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि उस फरिश्ते का ये काम है कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है, ऐ फरिश्ते बहरे नूर में गोता लगा। वो फरिश्ता बहरे नूर में गोता लगाता है। परवरदिगार आलम फिर हुक्म फरमाता है, ऐ फरिश्ते अपने परों को झाड़ना शुरू कर दे। वो फरिश्ता अपने परों को झाड़ता है और झाड़ने के बाद जितने कतरे उसके परों से गिरते हैं, टपकते हैं, परवरदिगार आलम हर कतरे के बदले एक एक फरिश्ते को पैदा करता है। जब वो फरिश्ते पैदा हो जाते हैं तो वो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तूने हमको किस चीज के लिए पैदा किया है कि हम तुझको सजदा करें, क्या हम तेरी इबादत करें, क्या तेरे लिए अदा करें, क्या तेरे लिए रुकू करें। अल्लाह अकबर। ऐ परवरदिगार आलम बता, हमको किस लिए पैदा किया है, हम तेरी किस तरह से इबादत कर सकते हैं। मोहतरम हज़रात कुर्बान जाइए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत की तकरीर के दौरान नारों की गूंज में खलीफा ताजुश शरिया खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप भाई जाने की कोशिश मत कीजिएगा। एक मर्तबा जिंदा दिली से अपने नबी को पुकारिए या रसूलुल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए हैं। आप लोग बड़े मुकद्दर वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं। आज आपकी बस्ती में ये जो जलसा हो रहा है, आप ही का एक बच्चा, आप ही की एक बस्ती का बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अरशद है जी, उस बच्चे ने कलाम मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया। मैं चल कर बोलो सुभान अल्लाह। उसी की खुशी के मौके पर आप लोगों ने इस जलसे को सजाया है, उलमाए किराम को दावत दी, तशरीफ ले आए और हजरत हाफिज व कारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन रज़वी खलीफा ताजुश शरिया, जिनका क्या आप दीदार कर रहे हैं बरेली शरीफ की सरजमीन से, आपकी मोहब्बत में चलकर यहाँ पर तशरीफ ले आए और इन्हीं की कोशिशों से आज आपकी बस्ती में खानदान आला हजरत के चश्मो चिराग हबीबुल उलमा के शहजादे हजरत मौलाना हसीब मियां क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। आप उनका भी दीदार करेंगे। मैं चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, फरिश्तों ने अर्ज किया है, परवरदिगार हमको किस लिए पैदा किया है, हम तेरी किस तरह से इबादत करें, क्या तुझको सजदे करें, तेरे लिए कादे करें, हम तेरी तस्बीह तहलील करें, क्या कहें। मोहतरम हज़रात कुर्बान जाइए, तो आका क्या इरशाद फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मैंने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा नहीं किया, अपने सजदों के लिए पैदा नहीं किया, अपनी तस्बीह पढ़ने
سبحان اللہ یہ برکت اور بے شک سبحان اللہ پاک کی محترم حضرات واہ ایک بھائی مرتبہ اسی لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ کر سنائیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک یعنی کہ سماعت فرمائیے محترم حضرات آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل مچل کر بولو سبحان اللہ ہر آدمی اپنی تعریف کرتا ہر آدمی اپنی تعریف کرتا لیکن میرے نبی نے آمنہ کے لال نے مدینے کے تاجدار نے احمد مختار نے اپنی امت کے عالموں کی تعریف کی ہے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میری امت کے عالم دین بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح کام کریں گے بے شک بے شک بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح کام کریں گے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محترم حضرات میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محترم حضرات آقا ارشاد فرماتے ہیں پر آپ کو ایک بات بھی اور بتاتا چلا جاؤں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے آقا کیا بیان کرتے ہیں کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے ادھر کو توجہ فرمائیے جی آقا ارشاد فرماتے ہیں پڑوسی اچھا ہونا چاہیے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیسا ہونا چاہیے نمازی ہونا چاہیے دیندار ہونا چاہیے اس کے دل میں پڑوسی کی محبت ہو اگر جو چیز وہ کھائے وہ اپنے پڑوسی کو بھی کھلانے کی کوشش کرے بدائیوں کی سرزمین کے لوگوں آپ لوگ بڑی مقدر والے ہو کہ اللہ نے آپ کو پڑوس عطا کیا ہے تو بریلی شریف کا پڑوس عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے ہم عربی کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہمارے پڑوس سے بریلی شریف کی سرزمین سے حضور اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس آیت کا نہیں پورے کلام پاک کا ترجمہ یوں بیان کر دیا اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے میرے محبوب ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین نعرے تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات بہت اچھا حضور اعلیٰ حضرت نے اس کا مطلب اس کے معنی کہ اے میرے محبوب تم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین میرے آقا کیسے رحمت ہے محترم حضرات ارے میرے آقا کی شان تو بہت بڑی ہے لیکن ایک علماء کے حوالے سے نبی کی حدیث پاک سنو اور مچل کر بولو سبحان اللہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قبرستان سے ایک طالب علم کا یا عالم دین کا گزر ہو جائے تو محترم حضرات میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عالم دین یا طالب علم کا قبرستان سے گزر ہو جائے تو پروردگار عالم اس قبرستان کے مردوں کو 40 روز کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس مردوں کا اس قبرستان کے مردوں کا 40 روز کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اللہ اکبر تو محترم حضرات قربان جائیے کہ جب ان علماء کا یہ معاملہ ہے تو ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں ان سے کیوں نہ مصافحہ کریں ارے محترم حضرات عالموں کی وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا زمین تابے کی ہوگی آسمان فولاد کا ہوگا کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا تو اس وقت آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی کہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم مل جائے گا لیکن ایک شخص ایسا آئے گا اے مولانا صاحب اے مفتی مزمل حسین تم میری بستی میں ایک مرتبہ تقریر کرنے کے لیے گئے تھے تم نے یعنی کہ تقریر کی تھی میں نے آپ کو اس وقت ایک گلاس پانی پلایا تھا اے مولانا اے مفتی مزمل حسین صاحب آپ تو جنت میں جا رہے ہیں لیکن اللہ نے مجھ کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دیا ہے لیکن جس پانی کو میں نے کل دنیا میں پلایا تھا وضو کا لوٹا پانی کا بھر کر دیا تھا اس کا بدلہ میں نے کل دنیا میں تم سے نہیں مانگا لیکن آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہوں اے مفتی مزمل حسین جس پانی کو کل میں نے دنیا میں پلایا تھا آج اسی کے بدلے میں مجھ کو جہنم سے بچا لیجیے جنت اے ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جہنم سے بچا
بچا لیجئے اور میری شفاعت کرنے کے بعد، میری سفارش کرنے کے بعد مجھ کو جنت میں لے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات قربان جائیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی وقت یعنی کہ پروردگار عالم کی رحمت دریائے جوش میں آ جائے گی اور مفتی مزمل کہے گے، اے پروردگار عالم، یہ آج اس پانی کا بدلہ مانگتا ہے، یا اللہ نبی کے صدقے میں بخشش فرما دے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس گناہگار کے گناہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث اور بیان کروں، چل کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھو گے تب آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، جی جی، پڑھنے سے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ میری ماں بہنیں بھی توجہ فرمائیں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جن کو کہ کرنے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، اگر جو تم نماز پڑھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، فجر کی نماز پڑھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، ظہر کی نماز پڑھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، عصر کی نماز پڑھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، مغرب کی نماز پڑھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، عشاء کی نماز پڑھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، اور رمضان کے مہینے میں اگر جو روزے رکھو گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، اگر جو حج کے مہینے میں تم حج کرو گے تو حج کا ثواب ملے گا، اور اگر جو یعنی کہ تم جس طرح کی بھی عبادت کرو گے اس کے کرنے سے عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن تین چیزیں میں تم کو ایسی بتلاتا ہوں کہ جن کے کرنے سے نہیں، دیکھنے سے، بے شک بے شک، دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے کرنے سے نہیں دیکھنے سے ثواب ملتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک بے شک، چل کر بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور دوسری چیز قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ میری امت کے عالم دین کا چہرہ دیکھنا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو طرح کا فیض پا رہے ہیں، ایک تو ذکر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف حضور یعنی کہ ازہری میاں خلیفہ تاج الشریعہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دو طرح کا آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں۔ ارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں۔ آقا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین ہیں، مچل کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ایسے رحمت للعالمین ہیں جس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ بے شک بے شک، میرے آقا ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ ہم نبی کا ذکر اس زمین پر بیٹھ کر کریں گے تو پروردگار عالم ہمارا ذکر فرشتوں میں کرے گا۔ نبی کا ذکر وہ ذکر ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں۔ ارے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ محترم حضرات، اگر جو کسی نمازی کے لیے نبی کا ذکر کیا جائے تو نمازی کی نماز نبی کے ذکر کی برکت سے اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ اگر جو کسی حاجی کے لیے نبی کا ذکر کیا جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جو کسی قربانی کرنے والے اگر جو وہ نبی کا ذکر کرے تو نبی کے ذکر کی برکت سے پروردگار عالم اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر جو کسی مسافر کے لیے نبی کا ذکر کیا جائے تو اس کا سفر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر جو کسی حاجی کے لیے نبی کا ذکر کیا جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اور کسی بیمار کے لیے نبی کا ذکر کیا جائے تو نبی کے صدقے میں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ ارے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ آج ہم اس زمین پر بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم ہمارا ذکر آسمان۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار حفظ القرآن کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ہمارے آقا کی شان تو بہت بڑی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں
آج کچھ لوگ ہیں کہ وہ شیطان سے نہیں بھاگتے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا کر جاؤں گا کہ شیطان تمہارے پڑوس کو نہیں آئے گا. میں چل کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلی میں چل رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی راستے میں حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لے آئے. میں چل کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لے آئے. اور جب حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، نبی نے مسکرانا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب میں نے گلی میں قدم رکھا اور آپ چل رہے تھے، میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، نورانی چہرے کو دیکھا، تو آپ اس وقت نہیں مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں آپ کے قریب آتا چلا گیا، آپ میرے قریب آتے چلے گئے تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو آپ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق اعظم، میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جب میں نے گلی میں قدم رکھا تھا اور گلی میں چل رہا تھا، گلی میں اپنا سفر طے کر رہا تھا، راستے پر چل رہا تھا، تو اے عمر فاروق اعظم، شیطان میرے آگے آگے چل رہا تھا، لیکن اے عمر فاروق اعظم، جب تو نے اس گلی میں قدم رکھا تو تیرے روب اور دبدبے کی وجہ سے شیطان اس گلی سے بھاگ گیا. میں نے یہ دیکھا کہ میرا چاہنے والا آ گیا، میرا مستانہ آ گیا، میرا دیوانہ آ گیا، عمر فاروق اعظم آ گیا. عمر فاروق اعظم کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ جس جگہ عمر فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے اگر جو شیطان کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے تو محبت کرو نبی سے، محبت کرو صدیق اکبر سے، محبت کرو عمر فاروق اعظم سے. انشاءاللہ کبھی دل میں شیطان نہیں آئے گا. اور اپنے مکان سے شیطان کو بھگانا ہے تو دروازے پر لکھ دو عمر فاروق اعظم. دکان سے شیطان کو بھگانا ہے تو دکان پر لکھ دو عمر فاروق اعظم. ارے جس جگہ سے شیطان کو بھگانا ہے وہاں پر لکھ دو عمر فاروق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، شان ہے میرے نبی کے عاشقوں کی جس کا کہ کوئی جواب نہیں. اور ذکر چل رہا تھا، میں نے نبی کی حدیث تلاوت کی تھی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ اکبر. آج تو لوگ، آپ تو بڑی محبت والے ہیں، برا مت ماننا، لوگ مولانا لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بولے یہ ہوں اور یہ. آپ یہ بتائیے، یہ مولانا لوگ بیچارے کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں. جی جی جی. اور ہر آدمی کی ڈیوٹی صرف 8 گھنٹے کی طرف ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جو تمہارا پیشوا ہے جس کے پیچھے کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کتنے کی ہے بتائیے ذرا. 24 گھنٹے کی. تو 8 گھنٹے والا اچھا ہوا ہے، 24 گھنٹے والا اچھا ہوا؟ جی. آپ تو ڈر رہے ہیں، بولے کہ امام صاحب 24 گھنٹے. محترم حضرات، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عالموں کی زیارت کرو، ان سے مصافحہ کرو، اور جس محفل میں یہ پہنچ جائے اس محفل میں برکتیں اور رحمتیں ہو جاتی ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو کسی کو میرے دیدار کی تمنا ہو جائے، کسی کو میرے دیدار کی چاہت ہو جائے، تو اسے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی عالم بعمل کے پاس پہنچ جائے اور اس کا دیدار کر لے، اور دل میں یہ خیال کر لے، یہ تصور کر لے کہ اے پیارے نبی، میں تمہارا تو دیدار نہ کر سکا، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن میں تمہاری امت کے عالم دین کا دیدار کر رہا ہوں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے اس دیدار کی برکت سے اللہ اس کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، اور امام کا معاملہ وہ ہے، امام سے وہ رشتہ ہے کہ کیا رشتہ ہے؟ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے، وہ کیونکہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا بیٹا ہے. بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، چچا تاؤ کا رشتہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک الگ طریقے کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن معلوم ہے کہ امام کا کیسا رشتہ ہے؟ چل کر بولو سبحان اللہ. اگر جو
بیٹے کے پیچھے باپ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر جو اس نے یہ کہہ دیا کہ پیچھے بیٹے کے نماز نہیں ہوگی، بھائی کے پیچھے بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اگر جو پیر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ دیا کہ پیر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ارے محترم حضرات امام کا رشتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ارے امام کا وہ رشتہ ہے کہ کسی دنیا دار کا وہ رشتہ نہیں ہے، ارے امام کا رشتہ وہ ہے کہ تمہارا دامن اس کے دامن سے وابستہ ہے اور اس کا دامن تمہارے دامن سے وابستہ ہے، یہ دنیا کے رشتے ہیں جو اور باتوں سے جڑتے ہیں، لیکن امام اور مقتدی کا رشتہ نمازوں سے جڑتا ہے، اس کی نمازوں کی مقبولیت ایسی مقبولیت ہے کہ ایسا امام ہونا چاہیے کہ جس کا کہ کوئی جواب نہیں، لیکن مقتدی بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جس کا کہ کوئی جواب نہیں، وہ امام سے محبت کرتے ہو اور امام ان سے محبت کرتا ہو، ارے امام کی آپ کو معلوم نہیں ہے امام کا کتنا مرتبہ ہے، محترم حضرات قربان جائیے، ارے اسی امام یعنی کہ جس امام کے پیچھے جس مصلی پر تمہارا امام نماز پڑھاتا ہے، اسی مصلی پر حضور مفتی یعنی کہ محمد مزمل حسین بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، حضور حسیب میاں بھی اسی مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، یہ مصلی وہ مصلی ہے، اگر جو ان کے پیر آ جائیں حضور تاج الشریعہ تشریف لے آئیں تو اسی مصلی پر کھڑے ہو کر انہوں نے بھی نماز پڑھائی ہے، اللہ اکبر، اسی مصلی پر کھڑے ہو کر حضور مفتی اعظم ہند نے نماز پڑھائی ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے اسی مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے اسی مصلی پر نماز پڑھائی ہے، اس مصلی کا کتنا بلند و بالا مقام ہے، ارے اسی مصلی پر کھڑے ہو کر امام حسین نے نماز پڑھائی ہے، اسی مصلی پر کھڑے ہو کر امام حسن نے نماز پڑھائی ہے، اسی مصلی پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے نماز پڑھائی ہے، حضرت عثمان غنی نے پڑھائی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز پڑھائی ہے، اسی مصلی پر کھڑے ہو کر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے، اور اسی مصلی پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کے نسبت کے صدقے میں، رشتے کے صدقے میں ایک رشتہ دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا، ایک رشتہ ایسا یہاں بھی اور وہاں بھی، ایسا کوئی رشتہ اس دنیا میں نہیں ہے کوئی۔ نعرہ تکبیر، سرکار کے رشتے کی خوشی میں کھڑا ہو جانا، ارے سرکار کے رشتے کو کیا نہیں ہے بولنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غازیت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ یہ رشتہ ماں باپ بھائی بہن دوست دنیا داروں کا نہیں، یہ رشتہ وہ رشتہ یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے، دوزخ کی آگ سے بچائے، جنت کا راستہ بچائے، جنت کا راستہ بتائے۔ محترم حضرات آپ توجہ فرمائیے، تو امام کی وہ حیثیت ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں، تو آج سے اپنے امام سے محبت کرنا، اور اگر جو ان کے اندر کوئی کمی پائی جائے، انسان ہے یار، وہ کوئی فرشتہ تھوڑا ہی نہیں، غلطی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے، تو ان کو تعظیماً ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھا دو تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں اور ان کا دل بھی نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وہ تمہارے امام ہیں، وہ تمہارے سردار ہیں۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو شیطان کو بھگانا ہے تو لکھ دو عمر فاروق اعظم، انشاءاللہ شیطان نہیں آئے گا۔ عمر فاروق اعظم کا بھی کوئی جواب نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر تم میری امت کے تمام صدیقین کے سردار ہو، اے عمر فاروق اعظم تم میری امت کے تمام عابدین کے سردار ہو، اور اے حضرت عثمان غنی تم میری امت کے تمام شریفوں کے سردار ہو، اور اے حضرت علی مرتضیٰ تم میری امت کے تمام ولیوں کے سردار ہو، اور اے حسن و حسین تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، اور اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو، اور فرمایا میں نبی تمام انبیاء۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اسی جگہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے عالم دین بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے، نبیوں کی طرح کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات
आलिमों का जिस जगह आ जाए उस जगह जलवा हो जाता है। मोहतरम हज़रात कुर्बान जाइए, जिस जगह ये उलमा इकराम जिक्र करते हैं, जिस जगह अपने नबी का जिक्र करते हैं, जिस जगह शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, तो मोहतरम हज़रात कुर्बान जाइए इस आने की बरकत से और जिक्र के सदक़े में परवरदिगार आलम। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है जिसका कि कोई जवाब नहीं। मोहतरम हज़रात मेरे नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको अपने हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या बचपन का सुनाऊं। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो फरमाएं। एक मर्तबा का वाक़या है कि मेरे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 5 बरस की उम्र शरीफ है। 5 बरस की, बाहर से खेल कर आए। माँ के दिल में तमन्ना थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा लख्त जिगर आएगा तो अपने सीने से लगाऊंगा। हर औरत के दिल में तमन्ना होती है, हर माँ के दिल में तमन्ना होती है। आप तवज्जो फरमाएं इधर को। हुजूर गौसे आजम का जिक्र चल रहा है, क्योंकि जब नारा लगता है तो कहते हैं कि हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पता चला तो इमाम का दामन हाथ में। अरे भाई इन दामनों तक अगर जो पहुंचना है तो कम से कम अपने इमाम को मजबूती से पकड़ लो। इंशाअल्लाह इसी मुसल्ले पर खड़े होकर यही नबी से मुलाकात करा लेंगे। यही उलमा तुमको नबी तक ले जाएंगे, और जब नबी तक ले जाएंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ की जन्नत में चले जाएंगे। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 5 बरस की उम्र शरीफ है। बाहर से तशरीफ लाए। आपकी वालिदा मोहतरमा देख रही हैं कि मेरा लख्त जिगर, मेरा नूर नजर तशरीफ ले आएगा तो उसको गोदी में बैठाऊंगी। मोहतरम हज़रात मेरे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर से तशरीफ लाए तो आपकी माँ ने अपनी बाहों को फैला दिया और अपने बेटे को गोद में उठाकर आपकी पेशानी को चूमा, आपके रुखसारों को चूमा और पूछा है मेरे बेटे तुम इतनी देर से कहाँ थे? तो कहा ऐ मेरी माँ मैं बाहर खेल रहा था, आज के बच्चों जैसा मेरे गौसे आजम का खेलना था। मैं आपकी माँ ने पूछा ऐ मेरे बेटे तुम भी कैसे खेला करते हो? तो हुजूर गौसे आजम ने क्या फरमाया, ऐ मेरी माँ मैं इस तरह से खेला करता हूँ कि मैं 2 ग्रुप बनाता हूँ, 2 पार्टी बनाता हूँ, एक इधर खड़ी करता हूँ और एक इधर खड़ी करता हूँ, और मैं इस तरह से खेलता हूँ। मैं एक तरफ से कहता हूँ कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो दूसरी तरफ वाले कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ मेरी माँ मैं दुनिया के बच्चों की तरह नहीं खेलता, बल्कि मैं खेलता हूँ तो जिक्र करता हूँ नबी का, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ खुदा का। अगर जो मैं खेलता हूँ तो इबादत करता हूँ खुदा की। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात कुर्बान जाइए। और इसी बातचीत को होते हुए हुजूर गौसे आजम ने अर्ज किया ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा सुनो सुनो, आज मेरे बात को सुन लो कि मेरा एक तुम्हारे ऊपर एहसान है। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरा एक तुम्हारे ऊपर एहसान है। 5 बरस की उम्र शरीफ है, गौसे आजम का मामला है और कहते हैं कि मेरी माँ तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है। मैं हैरान और परेशान हूँ। बेटा अभी तो 5 बरस की उम्र शरीफ है, अभी तुमने कमाया नहीं, कुछ नहीं करा, और फिर कह रहे हो कि तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है। अभी तो हमारे ही एहसान तुम्हारे ऊपर होंगे। लेकिन ये तुमने कौन सी नई बात बता दी कि तुम कहते हो कि हमारा एहसान तुम्हारे ऊपर है? तुमने हमारे ऊपर कब एहसान कर दिया? मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मुझको एक हुजूर गौसे आजम की रिवायत याद आ गई। सरकार अपने मुरीदों में बैठे हैं, अपने चाहने वालों में। इल्म की बात बताऊं मैं आपको, ये इल्म कितनी बड़ी दौलत है, ये कुरान का इल्म कितनी बड़ी दौलत है, शरीयत मुस्तफा की यानी कि कितनी बड़ी दौलत है। एक मुरीद खड़ा हुआ और आपके चाहने वाला खड़े होकर बोला सरकार आपके तमाम दुनिया में चाहने वाले होंगे, आपके तमाम दुनिया में मस्ताने होंगे और आप उनकी
कैसे मदद फरमाएंगे? आपका मशरिक में चाहने वाला होगा, एक मगरिब में चाहने वाला होगा, और दिन के 12 बजे होंगे। और अगर जो एक ही दफा में एक ही टाइम पर अगर जो दोनों ने आपको पुकार लिया तो आप कैसे मदद फरमाएंगे? सुभान अल्लाह। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे आजम ने क्या फरमाया? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे मस्ताने दीवाने सुन सुन, दुनिया ये कितनी बड़ी है, समझ ले कि जहां तक चांद की चांदनी जाती है, जहां तक सूरज की रोशनी जाती है, जहां तक भी मेरे चाहने वाले हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, अगर जो चारों सिमत पर एक ही टाइम में अगर जो मेरे चार चाहने वाले एक ही दफा में पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उनकी यहीं से बैठ मदद। सुभान अल्लाह। बेशक। फिर पूछा कि सरकार आपको ये मकाम कैसे मिल गया, ये मर्तबा कैसे मिल गया? मेरे आका हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ये मकाम मुझको ऐसे मिल गया, मैं कुरान का इल्म हासिल करता रहा और परवरदिगार आलम ने मुझको इस मर्तबे पर पहुंचा दिया, सुभान अल्लाह। तो मोहतरम हजरात, इन आलिमों की वो शान है कि जब ये इल्म हासिल करते हैं तो परवरदिगार आलम इनको क्या इनाम देता है? कोई दुनिया का इनाम नहीं देता, बल्कि इनको विलायत का जोड़ा बढ़ा देता है। अल्लाह अकबर। आज आपकी बस्ती में ये खलीफा ताजुश शरिया आए हैं, ये तशरीफ लाए हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अरे उलमा के पास मिलने के लिए बड़ा टाइम खर्च करना पड़ता है। ये तो हाफिज मोहम्मद अरशद रजा साहब की मेहरबानी और मोहब्बत है कि इन्होंने इस महफिल को सजाया, और ये तुम्हारी मोहब्बतों की खातिर, तुम्हारी मोहब्बतों पर ये अपने आराम को कुर्बान करते हुए आपकी बस्ती में तशरीफ ले आए। और इंशाअल्लाह मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब तक यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा रहेंगे, परवरदिगार आलम की रहमत झमाझम बरसती रहेगी, सुभान अल्लाह। झमाझम बरसती रहेगी। हुजूर गौसे आजम की वालिदा ने पूछा है, मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर बताओ जरा कि तुमने कौन सा एहसान हमारे ऊपर किया है? मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। बहनों तवज्जो फरमाओ। और आज का बेटा कैसा होता है और आज की माँ कैसी होती है, तो कल का बेटा कैसा हुआ करता था। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम की वालिदा ने अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर को जमीन पर छोड़ दिया, और हुजूर गौसे आजम ने अपनी बचपन की जुबान से क्या फरमाया? कहा है मेरी वालिदा मोहतरमा, एक मर्तबा का वाकया है, मैं तुम्हारे शिकम के अंदर था, मैं तुम्हारे पेट के अंदर था, मैं जमीन पर नहीं था। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, उस वक्त आपके दरवाजे पर एक भिखारी आया था, एक भीख मांगने के लिए। तो ऐ मेरी माँ, तुम्हारे सखावत का कोई आलम नहीं। अल्लाह अकबर। मोहतरमा हज़रात कुर्बान चाहिए। हुजूर गौसे आजम ने अर्ज किया, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, उस वक्त जब आपके दरवाजे पर आकर उस भिखारी ने भीख मांगी तो आप घर में गई, और घर में जाने के बाद आप कटोरे में कुछ लेकर आई। आपने पर्दे की आड़ में अपने उस हाथों से उस भिखारी को कुछ देना चाहा। तो ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, तुम्हारे हाथों में उस वक्त सोने के कंगन थे, तुम्हारे हाथों में उस वक्त सोने की चूड़ियां थी। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, जब उस यानी कि भिखारी ने आपकी सोने की चूड़ियों को देखा, सोने के कंगनों को देखा, तो ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, वो दुनिया का कोई भिखारी नहीं था, बल्कि वो जंगलों का डाकू था। उसने अपनी झोली को फेंक दिया और तुम्हारे पीछे भाग पड़ा, और तुम्हारे उस सोने को, तुम्हारे उस जेवर को उसने छीनना चाहा। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, उस वक्त तुम अपने घर के एक कोने में जाकर छुप गई, एक गोशे में जाकर छुप गई। तो तुमने कहा था, ऐ परवरदिगार आलम तू मेरी मदद फरमा, ऐ परवरदिगार आलम मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। तो ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, जब तुमने ये कहा तो तुम्हारी दुआ को परवरदिगार आलम ने कबूल फरमाया, और अल्लाह ने मुझको ताकत अता की। और ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, उसी वक्त तुम्हारे इस मकान से एक शेर नमूदार हुआ था, उस शेर ने उस डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, वो शेर कोई दुनिया का शेर नहीं था, बल्कि वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर था, जिसने के अपनी माँ के उस माल को भी बचा लिया और इज्जत और आबरू को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये शान है मेरे आका हुजूर गौसे आजम की, जिसका के कोई जवाब नहीं। आज का माहौल ऐसा चल रहा है, आलिमों ने जब भी मोहतरम हज़रात कोई काम किया है तो अपने
اپنی اس قوم کی خاطر کیا ہے، اپنی اس قوم کے لیے کیا ہے۔ آج آپ کی بستی میں ماشاءاللہ حبیب العلماء کے شہزادے حضرت محمد حسیب میاں مدد اللہ النورانی تشریف فرما ہے، حضور اظہری میاں کے خلیفہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ ان کا دیدار بھی کرتے رہیے گا اور آخر میں جانے کے بعد ان سے مصافحہ بھی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کا مصافحہ کرنا، ان کا مصافحہ کرنا اگر جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے اور محبت سے ملتا ہے تو پروردگار عالم ان دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے دونوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں۔ اب وقت کافی گزر چکا ہے، انشاءاللہ حضرت کی بھی تقریر ہونی ہے۔ رات کا بھی حضرت پروگرام میں تھے، انہی کے یہاں پر جلسہ تھا۔ رات اور دن اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ دین کا کام ہو جائے، دین کا کام ہو جائے، رسول اور اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، تاکہ اگر جو کسی نے بھی ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا اور سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ محترم حضرات، پروردگار عالم ہم سب کو عالموں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔